نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 174، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ فن قلبو، پس وہ واپس ہوئے، بدر صغریٰ سے، بنعمتن، نعمت، من اللہ، اللہ کی، وفضل، اور فضل، لم، نہ، یمسسہم، پہنچا ان کو، سوء، کوئی نقصان، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل، فضل والا ہے، عظیم، بہت بڑا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس وہ پلٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، یعنی سلامتی کے ساتھ، دشمن کے سامنے سے بچ گئے، ملاقات سے بچ گئے، ایمان، عافیت، مال و دولت، عزت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، رنج و غم سے بھی بچ گئے، کسی بھی حادثے سے بچ کے وہ واپس آئے، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، نہیں چھوا ان کو کسی تکلیف نے، اور مزید بھی ملا، زائد بھی ملا۔ وہ زائد کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کو کوئی اور تجارتی قافلہ مل گیا تو انہوں نے کچھ خرید و فروخت کی تو کچھ پروفٹ حاصل کر کے واپس آئے، یہ دنیا کا نفع ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو زائد ملا نا، وہ پوری جنگ کا ثواب مل گیا، کیونکہ جنگ کے ارادے سے نکلے تھے، جنگ کیے بغیر ان کو پورے غزوے کا ثواب مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نیت کی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کام کی انسان نیت کرتا ہے، اگر وہ کام نیک ہوتا ہے، اگر کسی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا تو اس کے لیے پورا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر نیت کی کہ میں صبح انشاءاللہ نماز تہجد پڑھوں گی، کسی وجہ سے نہ پڑھ سکی، یعنی آنکھ نہیں کھلی، تو اس کو ثواب مل گیا، تو وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ واپس پلٹے، جس مقصد کے ساتھ وہ گئے تھے، دشمن کو دور کرنا تھا، اور سلامت واپس بھی آ گئے، اور ثواب بھی پورا مل گیا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ الْمَوْتُ أَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جب وہ اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کے ارادے سے نکلے، اور موت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، مدینے میں نہیں پہنچے، ابھی راستے میں ہی موت آ گئی ان کو، ثم يدركه الموت فقد وقع اجرہ الی اللہ، تو پھر اس کو موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ پر لازم ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ بخاری شریف میں آتا ہے، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے، اسی کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ کیے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہوتا تو یہ چھوڑنے والا نہیں تھا نیکی کا کام، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بخار ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور آپ اپنی روٹین کو فالو نہیں کر سکتے کہ آج میں یہ کام نہیں میں نے کیا، آپ سستی کرتے ہیں، تو بار بار اسے کہ آج یہ کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ کیے بغیر بھی اس بندے کو اجر دے دیتے ہیں۔ اللہ کو وہ کام بہت پسند ہے جو پابندی سے کیا جائے، ریگولر کیا جائے، جو چھٹی نہ کی جائے۔ اس میں اگر کوئی طالب علم ہے، کہتا ہے کہ میں اتنا اور اتنا علم حاصل کروں گا، لیکن وہ اس سے پہلے فوت ہو گیا، تو قیامت کے دن وہ علماء میں سے اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی حج کے ارادے سے نکلا تو قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا، اسی کو اگر کوئی شہادت کی موت مانگتا ہے، اگر وہ بستر پر مرے تو یہ شہادت کی موت ہے اس کی،
نیت ہمارے دین میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور نیت کا ہے پکا ارادہ۔ بعض اوقات آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کر نہیں پاتے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ صاحب فضل والا ہے۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری مرضی کچھ اور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے، ہماری چاہت کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے، ہمارا دل کچھ اور کرنے کو کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ راضی ہونا چاہیے نا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ اب پیروی کیا ہے کہ اللہ کی رضا کی پیروی کی جائے، یعنی جس پر اللہ راضی ہو یا اللہ جس پر راضی تھا انہوں نے بھی اس فیصلے کو قبول کیا، خواہ وہ اپنی ان کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ان کی خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ تھا۔ ایک ہوتا ہے خواہش کی پیروی کرنا، جو دل چاہتا ہے وہ بس ہو جائے، وہ انسان کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی مرضی کی پیروی کرنا، کہ میں کچھ اور چاہتی تھی، اللہ کچھ اور چاہتا ہے، میں وہی کروں گی جو میرا رب چاہتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ۔ اتنی چوٹیں کھا کر بھی انہوں نے کیا کہا؟ لبیک کہا انہوں نے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون تیار ہے تو انہوں نے فوراً لبیک کہہ دیا، اور پھر نکل بھی پڑے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت فضل کا مالک ہے، بندوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ اور فضل کیا ہے؟ زائد، ایکسٹرا کوشش کی تھی، اللہ نے جو انعام دیا وہ کیا ہے؟ دراصل اس کا فضل ہے۔ یہ کوشش کا بدلہ نہیں تھا، صرف کیا تھا؟ خیال کا، نیت کا۔ تو جو فضل ہوتا ہے نا وہ دو طرح سے ہوتا ہے، کیفیت کے اعتبار سے اور کامیت کے اعتبار سے بھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے۔ اور کوالٹی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم قرۃ اعین، کوئی شخص نہیں جانتا کہ جنت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کیا ہے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیزیں کیا کیا تیار کر رکھی ہیں، اور کسی کو بھی خبر نہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ لیکن اتنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں واللہ ذو فضل۔ حضرت عثمان غنی کا قافلہ مدینے میں آیا تو تمام تاجر آگئے اور کہنے لگے کہ یہ قافلہ ہمیں دے دو۔ انہوں نے قیمتیں لگائیں، اپنی اپنی قیمتیں لگائیں، کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ قیمت لگائی۔ وہ ہر دفعہ یہی کہتے رہے کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، میں نہیں تمہیں قافلہ بیچوں گا۔ اب یہ تاجر جو تھے وہ سارے متفق ہو کر کہنے لگے کہ اتنی زیادہ ہم نے بولی لگا دی، اس سے زیادہ تو کوئی دے نہیں سکتا۔ کہنے لگے کہ میں یہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ 700 گنا تک دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ یہ یقین اور ایمان کی بات ہے نا۔ اور انہوں نے وہ غلہ جو بہت مہنگے داموں بک رہا تھا، ہزاروں کماتے، انہوں نے فی سبیل اللہ دے دیا۔ کسی یقین کے ساتھ کہ جو وہاں سے ملے گا وہ سب سے زیادہ ہوگا، وہ سب سے بڑا بزنس ہے۔ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنا زیادہ دے سکتا ہے۔ انسان اچھی نیت اور اچھے ارادے اور اچھے خیال رکھے کہ ہم اس معاملے میں بھی اتنا بخیل یا اتنا بخل کر لیتے ہیں کہ سوچنے میں بھی نہیں، انسان کو اتنا بخل کرنا چاہیے۔ سوچنا تو دور کی بات، نیت پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو نیت کے حساب سے اجر دیا جائے گا۔ اگر انسان سوچے نہ تو وہ کرتا ہی نہیں ہے، اگر وہ سوچے تو پھر کیا ہے، اس پہ وہ بعض دفعہ عمل بھی کر لیتا ہے، اور جو اس نے سوچنا ہے، جو اس نے نیت کرنی ہے، اس نیت کا بھی اس کو اجر ملنا ہے۔ کیوں؟ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے اللہ کا فضل۔ اللہ اپنے بندوں کو اس کی سوچ سے بڑھ کر کے عطا کرنے والا ہے۔